بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ پیارے دوستو، ہجری تقویم کی ابتدا اولیات سیدنا عمر کا ایک روشن باب۔ اسلام سے پہلے صرف عیسوی سال اور مہینوں سے تاریخ لکھی جاتی تھی اور مسلمانوں میں تاریخ لکھنے کا دستور نہیں تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت 17 ہجری میں حضرت ابو موسیٰ اشعری نے حضرت عمر کے نام خط لکھا کہ آپ کی طرف سے حکومت کے مختلف علاقوں میں خطوط جاری ہوتے ہیں، مگر آپ کے ان خطوط میں تاریخ نہیں لکھی ہوتی، اور تاریخ لکھنے سے بہت فائدہ ہوتا ہے کہ کس دن آپ کی طرف سے حکم جاری ہوا اور کب پہنچا اور کب اس پر عمل ہوا۔ ان سب باتوں کے سمجھنے کا انحصار تاریخ لکھنے پر ہے۔ تو حضرت عمر نے اس کو نہایت معقول بات سمجھا اور فوری طور پر اکابر صحابہ کی ایک میٹنگ بلائی۔ اس میں مشورہ دینے والے صحابہ کرام کی طرف سے 4 قسم کی رائے سامنے آئی۔ نمبر 1، اکابر صحابہ کی ایک جماعت کی یہ رائے تھی کہ آپ کی ولادت کے سال سے اسلامی سال کی ابتدا کی جائے۔ نمبر 2، دوسری جماعت کی یہ رائے ہوئی کہ نبوت کے سال سے اسلامی سال کی ابتدا کی جائے۔ نمبر 3، تیسری جماعت کی رائے ہوئی کہ ہجرت سے اسلامی سال کی ابتدا کی جائے۔ نمبر 4، چوتھی جماعت کی یہ رائے ہوئی کہ آپ کے وصال سے اسلامی سال کی ابتدا کی جائے۔ ان چاروں قسم کی رائے سامنے آنے کے بعد ان پر باضابطہ بحث ہوئی۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ فیصلہ سنایا کہ ولادت یا نبوت سے اسلامی سال کی ابتدا کرنے میں اختلاف سامنے آ سکتا ہے، اس لیے کہ آپ کی ولادت کا دن اسی طرح آپ کی بعثت کا دن قطعی طور پر اس وقت متعین نہیں ہے، بلکہ اختلاف ہے، اور وصال سے شروع کرنا اس لیے مناسب نہیں ہے کہ وصال کا سال اسلام اور مسلمانوں کے غم اور صدمہ کا سال ہے۔ اس لیے مناسب یہ ہوگا کہ ہجرت سے اسلامی سال کی ابتدا کی جائے۔ اس میں 4 خوبیاں ہیں۔ نمبر 1، حضرت عمر فرماتے ہیں کہ ہجرت نے حق و باطل کے درمیان واضح امتیاز پیدا کر دیا۔ نمبر 2، یہی وہ سال ہے جس میں اسلام کو عزت اور قوت ملی۔ نمبر 3، یہی وہ سال ہے جس میں نبی کریم اور مسلمان امن و سکون کے ساتھ بغیر خوف و خطر کے اللہ کی عبادت کرنے لگے۔ نمبر 4، اسی سال مسجد نبوی کی بنیاد رکھی گئی۔ ان تمام خوبیوں کی بنا پر تمام صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ کا اتفاق اور اجماع اس بات پر ہوا کہ ہجرت کے سال ہی سے اسلامی سال کی ابتدا ہوئی۔ پھر اسی مجلس میں دوسرا مسئلہ اٹھا کہ سال میں 12 مہینے ہیں، ان میں 4 ماہ حرمت والے ہیں۔ نمبر 1 ذوالقعدہ، نمبر 2 ذی الحج، نمبر 3 محرم اور نمبر 4 رجب، جو جمادی الثانی اور شعبان کے درمیان میں ہے۔ سال کے مہینے کی ابتدا میں بھی اکابر صحابہ کی مختلف آراء سامنے آئیں کہ سال کے مہینے کی ابتدا کس مہینے سے کی جائے۔ چنانچہ اس سلسلے میں بھی اکابر صحابہ کرام کی طرف سے 4 قسم کی رائے سامنے آئیں۔ نمبر 1، ایک جماعت نے یہ مشورہ دیا کہ رجب کے مہینے سے سال کے مہینے کی ابتدا کی جائے، اس لیے کہ رجب سے ذی الحج تک 6 مہینے ہوتے ہیں، پھر محرم سے رجب کی ابتدا تک 6 مہینے ہوتے ہیں۔ نمبر 2، دوسری جماعت نے یہ مشورہ دیا کہ رمضان کے مہینے سے سال کے مہینے کی ابتدا کی جائے، اس لیے رمضان سب سے افضل ترین مہینہ ہے جس میں پورا قرآن کریم نازل ہوا ہے۔ نمبر 3، تیسری جماعت نے یہ مشورہ دیا کہ محرم کے مہینے سے سال کے مہینے کی ابتدا کی جائے، اس لیے کہ ماہ محرم میں حجاج کرام حج کر کے واپس آتے ہیں۔ نمبر 4، چوتھی جماعت نے یہ مشورہ دیا کہ ربیع الاول سے سال کے مہینے کی ابتدا کی جائے، اس لیے کہ اس مہینے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی کہ شروع میں ربیع الاول میں مکہ مکرمہ سے سفر شروع فرمایا اور 8 ربیع الاول کو مدینہ منورہ پہنچ گئے۔ تو حضرت عمر نے سب کی رائے نہایت احترام کے ساتھ سنی، پھر آخر میں یہ فیصلہ دیا کہ محرم کے مہینے سال کے مہینے کی ابتدا ہونی چاہیے۔ اس کی 2 خوبیاں سامنے ہیں۔ حضرت انصار نے بیعت عقبہ کے موقع پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ منورہ ہجرت کر کے تشریف لانے کی دعوت پیش فرمائی تھی، اور آپ نے انصار کی دعوت قبول فرمائی، اور یہ ذی الحج کے مہینے کے بعد حج پیش آیا تھا، اور حضور نے محرم کے شروع سے صحابہ کرام کو ہجرت کے لیے روانہ کرنا شروع فرما دیا تھا، لہذا ہجرت کی ابتدا محرم کے مہینے سے ہوئی اور اس کی تکمیل ربیع الاول میں آپ کی ہجرت سے ہوئی۔
حج اسلام کی ایک تاریخی عبادت ہے جو سال میں صرف ایک مرتبہ ہوتی ہے، اور حج سے فراغت کے بعد محرم کے مہینے میں حاجی لوگ اپنے گھر واپس آتے ہیں۔ ان خوبیوں کی بنا پر سال کے مہینے کی ابتدا محرم سے مناسب ہے۔ اس پر تمام صحابہ کرام کا اتفاق اور اجماع ہوا کہ سال کے مہینے کی ابتدا محرم سے ہو، لہذا اسلامی سال کی ابتدا ہجرت سے اور اسلامی مہینے کی ابتدا محرم الحرام سے مان لی گئی۔ نبی کریم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ کو ہجرت 26 صفر کو ہوئی، مگر چونکہ صحابہ کرام نے سال کا آغاز محرم سے ہی تجویز کیا، اس لیے اسلامی سال کو 1 ماہ 25 دن پیچھے سے شمار کیا گیا۔ اس لیے پہلی قمری ہجری کی پہلی تاریخ یعنی 1 محرم 1 ہجری مورخہ 16 جولائی 622 عیسوی کے مطابق ہوئی۔